ماں نے کیا کیا؟ ماں نے رات کے وقت مصلی بچھا لیا، تہجد کے وقت اٹھی، رات کے وقت مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا کر دعائیں کرنے لگی، یا اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما، یا اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما۔ رو رو کر ماں رب سے دعائیں مانگ رہی ہے، ادھر امام بخاری بستر پر آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو ہر چیز نظر آ رہی ہے، بھاگتے بھاگتے اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، یا امی یا امی یا نابصرو، ماں مجھے تو اللہ ہر چیز ہی دکھائی دے رہا ہے، اب تو میں ہر چیز ہی دیکھ رہا ہوں، اللہ نے کرم فرما دیا ہے۔ ماں روتی روتی اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، میرے رب نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے میرے بھائیوں۔ بہت ہی پیاری بات ایک اور آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اگلی بات آپ کے ساتھ میں کروں گا۔ ماں باپ کی دعا کتنی اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے دنیا میں وہ بندہ دکھا جو جنت میں میرا ساتھی بنے گا، جو جنت میں میرا ساتھی بنے گا، یا اللہ مجھے وہ بندہ دکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، کسائی کی دکان ہے، گوشت بناتا ہے، وہ بندہ جنت میں تمہارا ساتھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہتے کسائی اور جنت میں میرا ساتھی، وہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں دیکھ کر آتا ہوں اس کے کون سے معاملات ہیں، کون سا اس کا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت مل رہی ہے، پھر جنت میں نبی کا ساتھ مل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر چلے جاتے ہیں، کسائی کی دکان پر۔ اب ہوتا کیا میرے بھائیوں، کسائی گوشت بنا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا دن اس کے پاس بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، اس کو بتایا نہیں میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، اس سے باتیں کرتے رہے۔ شام کا وقت ہوا، اس کسائی نے کیا کیا، اس کسائی نے بہترین گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور اپنے جو ہے تھیلے میں رکھا، اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دعوت دی کہ آپ مسافر ہیں، آئے آپ بھی میرے گھر میں مہمان بن جائے، آج میں آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ آ گئے، اب وہ ساتھ چلے گئے اس کے گھر میں۔ اب اس بندے نے کیا کیا، اس بندے نے بہترین قسم کا گوشت پکایا، بہترین گوشت کا ٹکڑا کاٹا، گھر لے کر آیا، پھر خود اس نے پکایا، بہترین قسم کا سالن بنا کر اس کے گھر میں اس کی ماں رہتی تھی، بڑی ہی کمزور بری اس کی ماں تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اب اس کے بیٹے نے کیا کیا، وہ سالن کا شوربہ تیار کیا، سالن تیار کیا اور اپنی ماں کے منہ میں لقمے ڈالنا شروع کر دیے۔ اب اس کی ماں ہر لقمے پر یہ دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما۔ نہیں ذرا زور لگا کر سبحان اللہ کہیے، ذرا اور زور لگا کر کے سبحان اللہ، ذرا اور زور لگا کر کے سبحان اللہ۔ ماں کی دعا، پھر ماں کہتے ہیں نا ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا ماں کی خدمت کر رہا ہے، ماں دعا دے رہی ہے، ہر لقمے پر دعا مل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ماں جی پریشان نہ ہو، میں موسیٰ ہی ہوں، رب کے حکم سے آیا ہوں آپ کے گھر میں، اللہ پاک نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے میرے بھائیوں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو آج کے جمعہ الوداع کے اس خطبے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پہلی دعا تو یہ کرتا ہوں، قبولیت کے لمحات ہے، جن کی اولاد ہے اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے آج کی قبولیت کی گھڑیوں میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ سب کی جولیوں کو بھر دے۔ رب بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے میرے بھائیوں۔ تو جن کی اولاد ہے وہ دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو قاری بنا۔ اپنا میں نے بتایا تھا کہ میری دادی میرے لیے دعا کیا کرتی تھی، کس کے لیے؟ میرے لیے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ تراویحاں پڑھائی، قرآن سنایا، تو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ رونے لگ کے مجھے گلے سے لگا کر، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میری ماں یہ دعا مانگا کرتی تھی تہجد کے وقت، یا اللہ یقین کے بیٹے ہیں جو قرآن سناتے ہیں،
یا اللہ یہ کن کے بیٹے ہیں جو نمازیں پڑھاتے ہیں، یا اللہ یہ کن کے بیٹے ہیں جو اذانیں دیتے ہیں۔ تو جب میں تراویح پر آ کر آیا، میرے والد صاحب کہتے ہیں اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو ماں باپ کی دعا لگ جاتی ہے، اگلی نسلوں میں جا کے لگ جائے گی، لیکن دعا تو کرنی چاہیے نا، دل سے بندہ دعا مانگتا رہے۔ قرآن مجید بھی ہمیں یہی درس دے رہا ہے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا تویز یہی ہے، سب سے بڑا۔ اولاد تنگ کرتی ہے، نافرمان ہے، روزانہ دعا مانگے اولاد کے لیے، روزانہ دعا مانگے، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا وہ بچہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا۔ اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اس دعا کو بھی اپنی دعا میں شامل فرما لیں۔ آگے سنیے آگے کیا دعا فرمائی۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے، دعا کیا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا۔ یہ بھی ایک دعا مانگی، وارنا مناسکنا۔ اس کا سادے لفظوں میں ترجمہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر کر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں شریعت کا علم عطا فرما۔ کس کا علم عطا فرما؟ شریعت کا علم عطا فرما۔ تو یہ دعا ہمیں بتاتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں بھی دین کا علم عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی شریعت کا علم عطا فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ چاہتا ہے، بلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کو بھی سمجھے میرے بھائیوں، دین کو بھی وقت دے۔ ہم میں سے میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے سارے ہی ہوں، سارے نہیں تو اکثر تو ہے۔ کتنے ہیں جن کو پتہ ہے نماز کے فرائض کا، نماز کے واجبات کا، نماز کے مفسدات کا، کن کاموں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن کاموں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں کون سے کام فرض ہیں، کون سے مستحب ہیں، کون سے کام مکروہ ہیں، ہمیں نہیں پتہ میرے بھائیوں۔ کم از کم جب ہم نماز پڑھنے آئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ نماز کا واجب میں ادا کر رہا ہوں، یہ میں نماز کا فرض ادا کر رہا ہوں، یہ نماز کے مستحبات ادا کر رہا ہوں، ہمیں ہر کام کا پتہ ہونا چاہیے۔ اتنی تو دین کی سمجھ ہونی چاہیے نا۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں آج کی دعا میں اس دعا کو بھی شامل کر لینا چاہیے، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، شریعت کا علم عطا فرما، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ آگے فرمایا وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کے نبی ہیں، گناہوں سے معصوم ہے، پھر بھی دعا کیا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کی حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں، کس لیے؟ ہماری تربیت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں اس بات کو شامل کر لے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم بھی توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، توبہ اور استغفار تو کرتے ہی رہے۔ استغفار اللہ سے گناہ کی معافی مانگنا، ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز۔ استغفار ایسا وظیفہ ہے، ایسا یہ زبردست طریقہ ہے، اگر کوئی بندہ اس پر عمل کر لے گا نا، اولاد بھی ملتی ہے، مال و دولت بھی ملتا ہے، چین بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے استغفار کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے بخشش بھی مل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہے، فرمایا خوشخبری ہے اور مبارکباد ہو اس بندے کو جس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ بندہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب قیامت والے دن نامہ اعمال ہمیں ہمارے دیے جائیں گے اور حکم ہوگا یہ پڑھ کر سناؤ۔ اب ہر بندہ اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنائے گا۔ کوئی تو یہ کہے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان تھا، ظاہری بات ہے وہاں لکھا ہوگا۔ کوئی پڑھ کے سنائے گا میں گانے والا تھا، میں لوگوں کو تکلیفیں دینے والا تھا، میں لوگوں کو پریشان کرنے والا تھا، میں غرور اور تکبر کرنے والا تھا۔ کوئی تو نامہ اعمال اس طرح پڑھ کے سنائے گا۔ اچھا کوئی اس طرح پڑھ کے سنائے گا میں ایمان والا تھا، میں ایمان والا تھا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا تھا، میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، میں نماز پردہ پڑھا کرتا تھا۔ اب جو کچھ وہاں لکھا ہوگا نامہ اعمال پڑھ کے اللہ کو سنانا ہے میرے بھائیوں۔ اچھا سرکار نے فرمایا جس کے نامہ اعمال میں یہ لفظ آ گیا کہ میں توبہ اور استغفار کرنے والا تھا، نبی پاک نے فرمایا اس بندے کو مبارکباد ہو۔
1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو مبارکباد دے رہی ہے جس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ بندہ توبہ اور استغفار کرنے والا ہے، گناہوں سے معافی مانگنا۔ شیطان نے کہا نا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں جان ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ہر طرف سے آؤں گا، ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا او شیطان مردود دفع ہو جا، میں بھی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا، میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو پھر بندوں کو چاہیے نا روزانہ کم از کم 100 مرتبہ میرے بھائیو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے تاکہ یہ ساری وظیفے جو فضیلتیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ آگے فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آخری دعا خلاصہ حضرت ابراہیم نے خلاصہ سمجھ لے اپنی دعا کا کیا، وہ کیا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد یہ ساری دعا کرنے کے بعد آخری دعا جو خصوصی مانگی حضرت ابراہیم نے عرض کی یا اللہ خانہ کعبہ تو میں نے تعمیر کر لیا ہے، یا اللہ اب اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے آمنہ کے لال کو بھی دنیا میں بھیج دے۔ سبحان اللہ، یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج، انہی میں سے رسول بھیج جو آ کر کو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو پاک صاف ستھرا کر دے۔ یا اللہ تو بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ دعا مانگ کر دیکھیں، ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا کر حضور سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ خانہ کعبہ تو بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنا ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس کو آباد کرنا ہے اس نے جو سب سے افضل والا ہے، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، ہاتھوں کو بلند کر کے سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کی دعا کی حضرت ابراہیم نے، یا اللہ ان کو بھیج دے، میرا کام ہو گیا ہے، میں نے خانہ کعبہ کو بنانا تھا بنا لیا ہے، اب اس کو آباد کرنا ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیسا آباد کیا، کیسا آباد کیا میرے بھائیوں؟ لاکھوں لوگ وہاں پر جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں، ایسا پھر آباد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آخری دعا سے سبق لیتے ہوئے حضرت ابراہیم کو جب محبت تھی سرکار کے ساتھ تو ہمیں بھی سرکار کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ہمیں بھی سرکار کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہ محبت صرف زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے، عمل کے حوالے سے بھی۔ بندوں کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا بندہ ہر کام اس کی طرح کرتا ہے، پھر ہر کام اس کی طرح کرتا ہے، یہ کھاتا کیسے ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے، یہ سوتا کیسے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہمیں محبت ہوگی تو ہمارا ہر کام اس سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں سرکار سے محبت کرنی چاہیے، سرکار کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا، بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا اظہار بھی کرنا ہے۔ رمضان کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں ہم لوگ اکثر اس کو عید کی تیاریوں میں گزار دیتے ہیں، کوئی بازاروں میں نکل جاتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ یہ والی جو چاند رات ہے نا یہ آنے سے پہلے ہی اپنے سارے معاملات کو پورا فرما لیا کرے، اور یہ جو آج کی رات ہے یہ مزدوری ملنے کی رات ہے، عبادت والی رات ہے،
عبادت کرنے والی رات ہے، ہم بہت زیادہ جو ہے اپنی ساری اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔